السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ہمارے ایک بھائی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ عبد المعیز کے قتل کے بارے میں ہمارے واہ کینٹ میں 1 سال قبل جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں یقیناً نالج رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انصاف نہ ملنے کی بنا پر ان کے عبد المعیز کے والد صاحب جو ہیں وہ جگہ جگہ انصاف کی تلاش کرتے رہے، لیکن آج تک ان کو انصاف نہ مل سکا۔ یہ بچہ عبد المعیز جو بہت ہی چھوٹی ایج میں اس کے ساتھ بدفعلی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، یہ آپ کا بچہ، میرا بچہ، کسی کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا، اس معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ اگر ان کو انصاف نہ ملا تو کل کسی کو بھی انصاف نہیں ملے گا، اور اس برائی کے زیادہ ہم دیکھیں گے کہ حادثات زیادہ پیش آئیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر میڈیا سے بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان بھائی کا ساتھ دیں اور اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ ہمارے اس بھائی کو انصاف مل سکے۔ باقی باتیں ہم ان سے جانیں گے اور ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج تک ان کو انصاف کیوں نہ ملا، اور معصوم ننھے عبد المعیز کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ السلام علیکم بھائی، اپنا تعارف کروائیے، بتائیے، اور اپنے بچے کے حوالے سے ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ آج 1 سال ہو چکا لیکن ابھی تک آپ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام فرد ممتاز ہے، میں محمد عبد المعیز ممتاز کا والد ہوں۔ یہ 19 جولائی 2022 کا واقعہ ہے۔ میں شام کو اپنے وکیل صاحب کے آفس میں تھا تو میری سابقہ مسز نے مجھے کال کی ہے کہ محمد عبد المعیز ممتاز جن کا لاپتہ ہے وہ گھر نہیں آیا۔ تو جیسے ہی اس نے مجھے بتایا میری سابقہ مسز نے، تو میں نے آفس کلوز کیا، میں موقع پہ پہنچ گیا۔ تقریباً جاتے مجھے پونا گھنٹہ لگے تھے، 6:45 بجے میں موقع پہ پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی موقع پہنچا ہوں تو میں نے گلیوں میں بچے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، گلیوں میں ڈھونڈا ہے، مسجدوں میں اعلان کرائے، مجھے بچہ کہیں نہیں ملا۔ تو جو میری سابقہ مسز تھی وہ بھی ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اس نے بھی۔ تو پھر جب تقریباً مغرب کی اذان ہوگی 7:13 پہ، تو میں نے پھر آ کر گلی میں دکانیں تھیں وہ کیمرے چیک کرنا شروع کر دیے۔ کیمروں دیکھے، میں کیا پتا شاید کیمروں میں کوئی چیز نظر آ جائے کچھ وجہ پر، مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر جو میری سابقہ مسز تھی وہ گھر گئی تھی، چھوٹے بچے جو عبد المعیز کے ساتھ تھا دن کو، اس کو گھر سے لے کر آئی، کہتی ہے یہ بچہ بتاتا ہے بھائی کدھر تھا۔ وہ جب ہمیں لے کر آئے، وہ بچہ لے کر آئے ہیں ساتھ، تو جو پیچھے کھیت بنے ہوئے تھے، بھنڈی کی فصل تھی، اس میں بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ بچہ اب اشمان ممتاز جو معیز ممتاز کا بھائی تھا، وہ اشمان ممتاز بتا رہا تھا کہ بھائی کو یہاں پٹی میں انکل مار رہے تھے کوئی۔ تو وہ کہہ رہا تھا میں نے گھر جا کر نانو کو بتایا ہے کہ بھائی کو پٹی میں مار رہے ہیں۔ تو نانا ابو میرے گئے، تو کہہ رہے آپ جوائنٹ ہے اور میں سائیکل پہ جاتا ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں کدھر ڈھونڈتے رہے، کیا کرتے رہے، انہوں نے مجھے بھی اطلاع نہیں کی۔ اب 1 بجے کا واقعہ ہے، بچہ 1 بجے نکلا ہے، مجھے 6 بجے کال کر کے بتا رہے ہیں، 5 گھنٹے کے بیچ میں گیپ آ کے مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، میں تھا، ایک وہاں پہ ایک دوست ہمارا اسامہ وہ تھا، اور میرا بنوئی تھا عمیر۔ یہ ہم تینوں بھنڈی کی فصل ڈھونڈنا شروع کر دیا، موبائل کی لائٹ لگا کر ہم ڈھونڈتے رہے ہیں۔ جو میری سابقہ مسز تھی وہ کافی فاصلے پر دور بیٹھ گئی تھی باہر۔ پھر ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، تو ایک سائڈ سے میں نے شروع کیا ہے، درمیان سے اور دوسرے اسامہ بھائی نے شروع کیا ہے، اور کونے سے جو میرا بنوئی تھا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی ڈھونڈتے ہیں تو انہوں نے مجھے آواز دی، فرد بھائی آپ ادھر آ جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے آواز دی ہے تو میں نے جا کے دیکھا تو میرے بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے ایسا کیا، میں نے پھر جو اس نے بتایا کہ آپ ادھر آ جائیں، وہ میری جو سابقہ مسز تھی دیکھتی شور مچا دیا کہ فرد یہ قربانی تمہاری لگنی تھی، تو یہ بچہ لگ گیا ہے۔ اس نے اتنا ویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ اب بات یہ ہے وہ اتنی دور تھی، تو کیسے پتا تھا کہ مطلب یہ بات ہے کہ بچہ قتل ہو گیا ہے۔ وہ آ کر بچے کو پاس دیکھتی پھر بات کرتی اس طرح۔ تو پھر میں نے 15 پہ کال کی ہے۔ 15 جیسے ہی میں نے کال کی ہے تو وہاں سے 4 نمبر چوکی والے جان محمد صاحب آئے تھے، اور 2-3 ساتھ ملازم آئے تھے، تو انہوں نے آ کر جو اپنی فردر کروائی تھی وہ کروائی شروع کر دی۔ اچھا، یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کہاں کہاں گئے، اور کیا یہ ہمارے تھانے پولیس کچہریاں یہ کیا کر چکی ہیں اس ٹائم تک؟ بھائی بات اس طرح ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 19 جولائی کو، اس ٹائم عدیل خان صاحب ایسے جو تھے، اور عدیل خان صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا نا جیسے میں ملزم ہوں، میں کوئی ڈکیت ہوں، میں کوئی منشیات فروغ، میرے ساتھ اس طرح مطلب غفلت نخرے سے بات کرتا، اس سے مجھے جھڑکتا تھا آگے سے، تو میرے ساتھ اس کا رویہ شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھا۔ پھر جب وہ چلے گئے تو پھر رفیق صاحب آ گئے تھے، وہ اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے کہ محمد رفیق صاحب، چودھری محمد رفیق صاحب کے، وہ یہ کیس ٹریس کر لیں گے۔ وہ بھی تقریباً 24 اگست کو آئے تھے 2022 کو، وہ آ گئے تھے، تو وہ بھی کام کرتے رہے مجھے وہ بھی کہتے ہیں یار میں آپ کو قاتل ٹریس کر کے دوں گا، نکال کے دوں گا۔ انہوں نے ورک کیا ہے اپنے ساتھ، جس طرح وہ کہتے ہیں ورک کیا ہے، مگر کچھ بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہ نہیں، ملا۔ یہ اتنا مشکل کیس تو نہیں تھا کہ ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آ سکا کہ بچہ آخر اس
طرح قتل کیا گیا یا بدفعلی کی گئی اس کے ساتھ، تو یہ کیوں نہیں اس کے یہ کیا سوالیہ نشان نہیں ہے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ارد گرد اداروں پہ؟ باجی بہت زیادہ سوالی نشان ہے. ایجنسیاں آئی ہیں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں. جو پی ایف کے ساس ادارہ ہے اس کے پاس ہونا یہ بات آخر اتنا پاور رکھنے والا اتنا طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا یا ہوا اور کوئی ان کو شواہد نہیں ملے یا کیا ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی پہ شک ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے جو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکے وہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ باجی بات اس طرح ہے کہ جب شروع کے دنوں میں یہ وقوع ہوا تھا نا، 19 جولائی کو وقوع ہوا تھا، تو 26 جولائی کو جو ہمارے ایم این اے ہیں غلام سرور خان اور ان کا بھتیجا عمار صدیق خان اور جو پی اے آئے تھے بلال آئے تھے ہمارے گھر سیاسی فاتحہ کرنے کے لیے آئے تھے. میں تو گھر میں نہیں تھا، میں آر کیو صاحب آئے تھے، میں موقع پہ آیا ہوا تھا. میرے گھر میں میرے والد صاحب تھے اور جو محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو سرور خان صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ بزرگ پوچھتے ہیں ہاں جی پولیس کیسا آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. بزرگوں نے کہا پولیس ٹھیک چل رہی ہے. شروع میں ٹیمیں بنی ہوئی تھی، ہم بھی مطمئن تھی یار اللہ کرے گا انشاءاللہ بندہ نکلے گا. تو پھر سرور خان صاحب کہتے تھے اس کے جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ مار کا پیے تھا، تو اسے کہتے ہیں بات سن لوکل پولیس سے تمہیں رابطے میں رہنا ہے. تو آگے سے وہ جو بلال نامی بندہ تھا نا ان کا پیے تھا، وہ فوراً کہتے ہیں خان صاحب جن بندوں کو آپ نے کہا تھا میں نے تھانے سے اٹھوا دی ہیں. پھر میرے والد صاحب نے 7 بار رپیٹ کی یہ بات کہ وہ میرے پوتے تھے، میرے پوتے کے قاتل میں تھے، میرے پوتے کے کیس میں وہ گرفتار کیے ہیں پولیس نے. وہ بندے اٹھائے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے اٹھوائے ہیں جی. خان صاحب نے کہا ہم نے اٹھوائے. یہ 7 بار میرے بزرگوں نے رپیٹ کیا ہے. اس ٹائم ہمارے جو تھے ٹیکسلا کینٹ کے وائس چیئرمین ساجد خان صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، امیر خان صاحب بھی ساتھ تھے اور بھی کافی محلے کے لوگ بیٹھے تھے، فاتح کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے یہ بات انہوں نے کی ہے. تو بزرگوں نے پھر کہا یہ بندہ کون ہے؟ خان صاحب پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ عمار خان کا پی ہے. اب دیکھو بات اس طرح کی ہے، جب یہ اس وقوع کیسے پھر نکلے گا، یہ قاتل کیسے نکلے گا جب یہ سیاسی لوگ پشت پناہی کر رہے ہیں ان کی، تو پھر یہ کیسے نکلے گا؟ اس ٹائم دور بھی پی ٹی آئی کا تھا، یہ کیا نام ہے اسٹے ایم این اے تھی اس ٹائم کے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں سے جو بندے اٹھائے ہیں انہوں نے، عدیل شاہ کا ڈیرا ہے، شادمان ٹاؤن اور بابڑا کے درمیان میں عدیل شاہ کا ڈیرا آتا ہے، اور اس میں شہد اور بابر شہزاد لوگ کام کرتے تھے. جو عدیل نام کا بندہ تھا نا، اس کو اس کے سرور خان اور عمار کی جو پی اے تھا بلال، انہوں نے انکشاف کیا ہے، خود کہا ہے ہمارے گھر آ کے ہم نے ان کو اٹھوایا ہے. بھائی دیکھو جب پولیس پراپر تفتیش کر رہی کیوں ان کی مداخلت بیچ میں کر رہے ہیں؟ اچھا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کا واقعہ تھا، دن 1 بجے کا واقعہ تھا، رات کا واقعہ نہیں تھا. کسی نہ کسی بندے نے لازمی دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا لازمی بالکل ایسا ہی ہے. پر اب لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ جس نے ظلم کیا ہے وہ اتنا اثر و رسوخ والا ہے، اتنا مطلب ہے کہ پاور والا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کا نام لینا گوارا نہیں سمجھتے یار؟ دیکھیں پاور والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے چیزوں کو انجام تک ضرور ان کے لیے ان کو انجام تک پہنچائے گا. اور ہم انشاءاللہ آپ کو بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری آواز اوپر جائے گی. اور اگر 1 سال تک کچھ نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ابھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس بچے کو انصاف دلائیں. اب وہ بچہ تو ہماری اس سے جا چکا، جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ تو اس کے ماں باپ جس اذیت میں ہیں، آپ جس اذیت میں ہیں، اس کی ماں جس اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے. لیکن یہ ہے کہ میں اس لیے یہاں پہ یہ سب کچھ کہنا چاہوں گی کہ یہ بچہ وہ جانے والا جا چکا، ابھی ہمیں اور بچوں کو بھی تحفظ دینا ہے. اس معاشرے میں یہ برائی کو ختم کرنا ہے. اگر ہم ان کو چوکوں میں نہیں لٹکائیں گے، اگر ہم ان کو پھانسی نہیں دلوائیں گے، اگر ہم ان کے جو ہے حق میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ اس چیز کی نصیحت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کے ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو مزید اداروں سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور ہمارے تھانہ واہ ٹیکسلا جہاں سے بھی ان کا لنک بنتا ہے، ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ کو انصاف دیا جائے، آپ کے بچے کے حوالے سے دوبارہ سے اس کام کو حرکت میں لایا جائے تاکہ کوئی نہ کوئی اس کا اثر جو بھی سلسلے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اداروں کو، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں؟ یقیناً کسی نے یہ دیکھیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ دن کا واقعہ ہے تو یقیناً لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، باقی سے پہلے بات یہ ہے کہ میں ایس ایچ او صاحب کے پاس گیا ہوں، ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا ہوں، ایس پی پٹوار صاحب کے پاس گیا ہوں، ایس پی آپریشن کے پاس گیا ہوں، ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس گیا ہوں، سی پی او صاحب کے پاس گیا ہوں، آر پی او صاحب کے پاس گیا ہوں، اور آئی جی کمپلین سیل جو 17 استاد میں نے 100 سے زیادہ کالیں کی ہیں وہاں پہ بھی. وہ جیسے ابھی کال کروں میں آپ کے سامنے، وہ فوراً مجھے پوری کہانی سنا دیں گے. وہ نیچے سی پی او صاحب کو مار کر دیتے ہیں، سی پی او صاحب نیچے بھیجتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب پاس تھانے والے کے پاس اٹھا کے فائل میں لگا دیتے ہیں، آگے بار کچھ نہیں کر رہے. 1 پائی کا انصاف نہیں ملا، 1 پائی کا کام انہوں نے نہیں کیا. صرف فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے فائل بڑی کر دی ہے. یہاں سے کوئی بکری چور اٹھایا، کوئی سائیکل چور
چور اٹھایا اس کو کیس میں کر دیا یہ آپ کیس کے لے کر آئے ہیں. جب ہم ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں آپ کیوں نہیں قاتل گرفتار کریں, وہ کوئی بکری چور لے آئیں گے, وہ کہیں گے آپ کیس پکڑ لے کر آئے, ہم اس پہ ورک کرتے ہیں. خام خواہ ویسے لوگوں کو کر رہے ہیں جو اصل کیس کے حقائق ہے اس کی طرف پولیس جا ہی نہیں رہی ہے. ہم پولیس کو پیٹ رہے ہیں یار یہ نمبر آپ کو دیے ہیں آپ ان نمبروں کو چیک کریں, ان کا ڈیٹا نکلوا کر چیک کریں, آپ ورک کریں. پولیس وہ کام نہیں کر رہی. جن کا ہم کہتے ہیں ان کو آپ گرفتار کریں, شامل تفتیش کریں پراپر, اس طرف پولیس نہیں جا رہی. جی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دل سے یہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے. یہ پیپرز آپ کے پاس تھے اس وقت, یہ پیپرز کس سلسلے میں ہیں؟ یہ پیپر بھی کیس کے متعلق ہی ہیں جی. اچھا, آپ عدالت کے حوالے سے یعنی کہ آپ عدالتی طور پہ بھی اس کام کو پہ ابھی تک کام چیک کر رہے ہیں, تو کیا عدالت کیا ابھی اس وقت کہتی ہے؟ عدالت انشاءاللہ بہتری ہوگی, انشاءاللہ کریں گے ہم معاملات وغیرہ. اگر یہ صورتحال نہ بنی پھر 22 وغیرہ لگائیں گے یا ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے ہم پولیس کے خلاف, کیونکہ میں تو ہر اسٹیج پہ جاؤں گا, ہر فارم پہ جاؤں گا, مطلب اپنے بچے کو انصاف دلانے کے لیے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے اس بھائی کی باتیں سنی کہ 1 سال سے وہ کس اذیت کا شکار ہیں, بچہ تو ان کا چلا گیا, لیکن یہ ہے کہ وہ انصاف پھر بھی ہمارے ان بچوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں جو کل کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. اور اگر ان کی جگہ پہ کوئی اعلیٰ سطح کا بندہ ہوتا اور ان کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو یقیناً آج ان کو انصاف مل چکا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک غریب کا بچہ تھا, اس لیے یہاں پہ جو ہے ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. ہم سب کو ان کے بچے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا, ان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہم ان کو انصاف دلا کے اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو خاتمے کی طرف لے جا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.